آواز اتنی اونچی تھی پورا محلہ سنتا تھا, میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی. میں ایسے کر کے بیٹھی, اچھا میری کچھ نہیں کہتی, میری بیٹی دے دو, میری بیٹی دے دو. میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں, میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں, میری بیٹی پکڑا دیں. مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ, انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ جو ہے الگ رکھ لوں گا. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے, لیکن میں روں گی نہیں. میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں مجھے سمپتی ملے, لیکن میرا اللہ گواہ ہے, میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں, تب میں ان سب کو پکڑوں گی جتنے سب سچے بنے ہوئے اور بہت اچھے بنے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے, میرے پیرنٹس کے سامنے, اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایک شرط پہ رکھوں گا, میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر, میں تمہیں الگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں, میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی, اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے, میں ڈال لوں گی انگوٹھا. رونا کہ میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی. میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں, لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں, آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے. الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا, میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے, اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا, ہم تم سے بچی چھین لیں گے, مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی, انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں, ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے آئی, اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی, اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی. اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے, میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے, ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر بھی مجھے فرق نہیں پڑتا, میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی, مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی, ہم گھر گئے, ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے, ہم نے گفٹس اوپن کیے, ہم لوگ سو گئے. صبح میں سوئی ہوئی ہوں, یہ اندر روم میں سو رہے تھے, میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی. میں صبح سوئی ہوں, یہ صبح اٹھ گئے تھے. میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ, 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کو بتا دو. تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں, جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے, ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں ہے. میں شام کو سو کے اٹھی, کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی. میں شام کو سو کے اٹھی, انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا. یہ ٹوائلٹ گیا, انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو, میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں. میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا جنازہ بھی دفنا دیا. میں نے کہا مجھے کیوں نے بتایا. انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا. میں نے سمی سے پوچھا, سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں تھی, میں نہیں بتایا. اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے, ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم. میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے. تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے, تیری ماں تو نہیں نا مری, تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا. اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. ان کے کیک کٹنگ کی بات سے ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. پیچھے اتنی ساری باتیں لے کے میں ساتھ چل رہی تھی. اس دن میں بھر گئی تھی کہ پہلے میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی, تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں, تم یہ تم وہ, تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے, تمہاری زندگی میں پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے, تمہیں مرد میں ملا ہوں, مرد میں ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, وہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اندر. انہوں نے کہا تھا تمہاری ماں نہیں مری, ہمارے پاس ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو, اپنی ماں آپ کی اسٹیج سے نہ اترے, آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو, اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری. اس بات پہ ہماری بحث شروع ہوئی. سمی نے مجھے گالیاں دی, تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی. یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں, ماما اور اس کے بھائی باہر گئے تھے. اس کے فادر نے, اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا, اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے, اتنے پاس کہ چپ کر جا, تینوں خدا دا واسطہ, ایسے بول رہے تھے. اللہ کی قسم میں ابھی بھی بہت کم لہجے میں بات کر رہی ہوں, چپ کر جا, ادھر اتنے پاس آ کے. میں نے کہا پاپا پیچھے ہٹ جاؤ, اس طرح کی جو ہوتی ہے نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں. میں بہت زیادہ روئی. سمی نے, میں سمیوں کا میں جانا ہے, سمی نے مجھ سے آئرہ چھین لی. میں نے کہا مجھے آئرہ دو. سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں, میں بھی ایک عورت ہوں, اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے, اس کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے, سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, میں نے اپنے گھر جانا ہے, میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ, ہم نہیں ڈرتے کسی سے, ایس ایچ او کو بلاؤ, ایس ایس پی کو بلاؤ, جس مرضی کو بلاؤ, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے, سمی اندر آیا. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھ کڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھ کڑیاں لگا کے لے گئے نا
میں اپنے پیو کا نہیں، میں نے تمہیں تھانوں میں کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ، تمہیں ننگا نہ کر دیا، اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا، تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سبھی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں، 4 پولیس والے کھڑے تھے، سمی کے ابو تھے، سمی کا بھائی تھا، سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا